بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جو موضوع لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں وہ پوشیدہ حقائق کو سامنے لانا ہے جن کے بارے بات کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن سامعین کو اپنی بات سمجھانے کی خاطر ہمیں کچھ مواد دکھانا بھی ضروری ہے جس کے بغیر بات کا مفہوم واضح نہ ہو پائے گا۔ اس سے ہمارا قطعی مقصد اس کی ترغیب نہیں بلکہ اس سازش کو جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے بے نقاب کرنا ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل اس کے نقصانات سے آگاہ ہو جائے۔ سامعین، اس دنیا میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو موجود ہے مگر دکھتا نہیں، ایبسٹریکٹ ہے، اور ایسی ہر ایک چیز کی ظاہری حالت میں موجودہ نہ ہو کر بھی اپنا کام پوری طاقت سے کرنے کی صلاحیت رکھنا بھی ایک حقیقت ہے۔ آئیں ہم اب آپ کو ایسی ہی کچھ چیزوں میں سے ایک کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ دوستان من، سلیکشن انگریزی زبان میں کہتے ہیں بنا کچھ بولے نفسانی جذبات کو فروغ دینے کو۔ سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان خفیہ طریقے سے کیسے دوسرے سے، یا یوں کہیں کہ مرد و عورت کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن اکثر لاشعوری کیسے ہوتی ہے، اور اس کی طاقت زبانی یا وربلی کمیونیکیٹ کرنے سے کس قدر زیادہ ہے۔ سامعین، صدیوں سے انسان میں طاقت کے حصول کی خواہش چلتی آ رہی ہے۔ انسان دوسرے انسانوں پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے روک تھام کے لیے اس کے حریف کیسی چالیں چلتے ہیں، جس میں سب سے بڑی چال عورت کا استعمال بنی۔ مرد کی خواہشات میں عورت کا قرب ایک فطری اہمیت رکھتا ہے، اور یہ اس کی ایک کمزوری بھی رہی۔ ایسے ہی کئی بادشاہ امراء کو جب ان کے حریفوں نے کمزور کرنا چاہا تو عورت کا سہارا لیا۔ ہم یہاں کچھ خاص تاریخی عورتوں کی مثال دیتے چلتے ہیں، مثلا کلوپیترا، ہیلن آف ٹرائے اور بات شیبہ وغیرہ۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیڈکشن کو ایجاد کیا، لیکن کیسے؟ نت نئے فیشنز کے ذریعے، اپنے پہناؤ سے، اپنے چہرے کے بناؤ سنگار سے، اپنے بولنے، دیکھنے، چلنے اور ایسے ہی مختلف نان وربل طریقوں سے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور یوں یہ طریقہ بھی فی زمانہ تک چلا آ رہا ہے۔ سامعین، یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ انسان ہمیشہ ہی اپنے اندر کی کمزوریوں کی وجہ سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ انسان آزادی چاہتا ہے، وہ دوسروں کی توقعات سے باہر نکل کر ایک آزاد انسان بننا چاہتا ہے، اپنے کمپلیکس سے، اپنے خوفوں سے، اپنی محرومیوں سے نجات چاہتا ہے، کبھی طاقت اور کبھی کسی بھی چیز کی شدت خواہش، اور جب وہ یہ حاصل نہیں کر پاتا تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ وقت اور حالات اسے اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنے وقتی سکون کے لیے ایسی آسانیاں اور فرار کے راستے ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جن میں وہ خود کو مزید تباہی کی طرف دھکیل لیتا ہے، جیسا کہ نشہ، عورت وغیرہ۔ اور ایسے میں یہ تمام ذرائع اگر اسے آسانی سے میسر ہونے لگیں تو سوچئے، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب انسان محرومیوں اور اپنی کمزوریوں کے سبب فرسٹریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو سوچیں، اس وقت میں وہ چیز جو اس کے اپیل کرے، اسے سکون دے، کیا وہ اس چیز کی طرف نہیں لپکے گا بلکہ دوڑے گا؟ وہ چیز جو اسے دنیا کی تلخیوں سے کچھ دیر کو آزاد کر کے ایک فینٹیسی، ایک خوبصورت خواب کی طرف لے جائے جس میں وہ سب بھول جائے، تو یہاں ہمیں نہ نظر آنے والی سیڈکشن ایک مضبوط کردار میں نظر آنے لگتی ہے۔ ہاں، ایک قلبی طور پر مطمئن انسان اس چیز کا شکار نہیں ہوتا۔ سیڈکشن کا زیادہ تر تعلق عورت سے ہے، کیونکہ وہ ایک خوبصورت مخلوق ہے جو ہمیشہ سے مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور اس کے سکون کا باعث بنی۔ تعلقات میں وہ عوامل جو سیڈکشن کو کارگر ثابت ہونے میں زیادہ معاون بنتے ہیں، ان میں خود پسندی، احساس کمتری اور نفسیاتی تناؤ پیش ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈکشن کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے، مثلاً کاروبار میں مارکیٹنگ کی غرض سے، تاکہ کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ کی طرف متوجہ کیا جا سکے، اسے احساس دلایا جا سکے کہ یہ پروڈکٹ اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور سامعین، آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں، بازاروں، بڑی شہراؤں پر آویزاں پوسٹرز اور بورڈز جن پر کسی چیز کا اشتہار ہوتا ہے تو اکثر اس پر ساتھ عورت کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ گزرنے والا عورت کی تصویر کے بہانے ہماری اس پروڈکٹ کی طرف بھی متوجہ ہو۔ سامعین، کسی کو سیڈیوس کرنے کی مختلف صورتیں کون سی ہمیں نظر آتی ہیں؟ مثلاً اگر آپ غور کریں،
عورت کا یا مرد کا اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنا، مرد کا اپنے پف کو پیچھے کی طرف دھکیلنا یا عورت کا اپنے بالوں کو سامنے یا پیچھے کی طرف کرنا جس میں ان کی گردن واضح ہو۔ اسی طرح فاصلے سے ایک دوسرے کی طرف خاص نظروں سے دیکھنا جس میں اپیل ہو یا اٹریکشن ہو، اور خاص طور پر عورت کی آنکھوں کی موومنٹ اور انداز اور نظریں گھمانے کا انداز، اور پھر عورت کا اپنی انڈیکس فنگر کو اپنے منہ پر یا اپنے ہونٹوں پر رکھنا، عورت کا اپنے چشمے کو اپنی ناک کی ٹپ پر رکھنا، عورت کا کسی مرد کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر کو ایک طرف کو جھکاؤ دینا، بات کرتے ہوئے نزاکت کا استعمال کرنا اور اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ اور ہنسنے کے انداز وغیرہ میں بے احتیاطی، لباس، جوتے، کھڑے ہونے کا انداز، چلنے کا انداز وغیرہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سیڈکشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق عورت ایسی 52 خوبیاں رکھتی ہے جنہیں سیڈکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات ابھی بھی ان تمام عادات یا خوبیوں کے خفیہ معنی سمجھنے کی کوشش میں ہیں۔ ان سے انسان کے اندر کون کون سے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اور کون سی فزیکل تبدیلیاں ان میں رونما ہو سکتی ہیں۔ دوستان کریم، قرآن کریم میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان نان وربل کمیونیکیشن سکلز کا اس حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ ایک تو پردے کا حکم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عورت کو اپنے بناؤ سنگار کو کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے بات کرتے ہوئے نزاکت کا پہلو نہ رکھنا اور ایسی باتیں جو کہ نفسیاتی طور پر مرد کو اس کی طرف مائل کریں۔ محض ظاہری پردہ ہی نہیں کہا گیا بلکہ پوری فلسفی سمجھا دی گئی۔ یہ تمام باتیں بتانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی، انہیں ہراس کیا جاتا ہے، تو خصوصاً والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ بچیوں کو بچپن سے ہی ان سب باتوں کا بھی درس دیں اور بیمار دل مردوں کا شکار ہونے سے بچائیں۔ کسی کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ مائل ہو۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں سیڈکشن کو بطور ہتھیار پورے معاشرے میں کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیڈکشن ایک خفیہ انرجی ہے جو بہت کچھ ہم سے ہماری مرضی اور ہمارے شعور کے خلاف کروا دینے کی طاقت رکھتی ہے، اور ہم ایسی مشکلات میں گھر جاتے ہیں کہ پھر ان سے باہر نکل نہیں پاتے۔ اس طرح کی نیگیٹو انرجیز سے بچنے کے لیے اپنی توجہ کو کسی مثبت کام پر لگائے رکھنا یا کوئی ورد کرتے رہنا یا اللہ کا ذکر کرنے میں ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ نہ نظر آنے والے وہ دشمن ہیں جن کے غلبے میں آ کر بھی انسان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ کسی چیز نے اسے جکڑ لیا ہے۔ جو لوگ اسے اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں شاید انہیں اس بات کا ادراک بھی نہ ہو کہ ایسا کرنے سے وہ کسی اعلیٰ کار بن رہے ہیں، کیونکہ کاروبار سے لے کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، شوبز یا یونیورسٹیز، دوسرے تعلیمی ادارے، ہر کوئی اس خطرناک خفیہ انرجی کا شکار ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتا نظر آ رہا ہے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ان معلومات سے کچھ درس ملے گا، کچھ سبق ضرور ملے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ توفیق بخشے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کو ایسے خاموش فتنوں سے اور ایسی خفیہ انرجی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔